جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو آج کا سیشن ہے اس سے ہم جس طرح میں نے پچھلی دفعہ گزارش کی تھی جی دیٹ ویل بی شفٹنگ ٹو اے سلائٹلی ڈفرینٹ ٹاپک۔ ہم نے جو ابھی تک کیے ہیں ٹاپکس وہ سارے کے سارے ایک طرح کے پری ریکوزٹس ہیں ہمارے اس کام کے لیے کہ ہم اپنے بارے میں ایک ویژن طے کریں، ہم وہ کچھ ایکسرسائزز ہیں جو ریگولرلی کریں۔ آج جو ہم کام جدھر سے شروع کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو کچھ تھوڑا سا پہچاننا، اپنے اپنے انٹرنل پروسیسز کے بارے میں تھوڑی سی آگہی، اور اس کے بعد پھر جو ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا وہ ریلیشن شپس میں اپنا رول جو ہے اس کو ٹھیک کرنا۔ یہ جو یہ والا ٹاپک ہے آج کا، دیٹ وی شوڈ بیکم کانشیس آف آور انٹرنل پروسیسز، اس میں آج ہم جو ٹاپک کر رہے ہیں، جو سب ٹاپک ہے، دیٹ از ریکگنائزنگ آور ملٹی ڈائمینشنل سیلف۔ جب ہم سیلف کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ میں یہاں پر سائیکولوجیکل سیلف کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی ایک طرح سے جو آپ کے سامنے آج ایکسرسائز کریں گے ہم، اور اس ایکسرسائز سے کچھ نکالنے کی کوشش کریں گے، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، وہ ہمارے آئندہ اس کام میں جو which is which obviously is character development and moral uplifting، اس کام میں ہم بعد میں اس کو ریلیٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس سے we try to determine کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے یا کس جگہ پہ اپنے اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ملٹی ڈائمینشنل سیلف جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم جدھر سے آغاز کر رہے ہیں اس میں آپ کو ایک ایکسپیرینس سے پہلے گزارنا ہے فار 5 منٹس۔ ہم ایک چھوٹی سی میڈیٹیشن کریں گے جی، اے ویری بریف میڈیٹیشن۔ اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ یہ جو ہم آگے چل کے جو باتیں کرنے لگے ہیں اس کو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو، یعنی وہ ایکسپیرینس سے ریلیٹ کرنا ہے آگے ہم نے بات کو، اس وجہ سے یہ میڈیٹیشن سے گزار رہے ہیں ہم۔ اٹس اباؤٹ 5 منٹس، اور کوشش یہ کریں گے کہ اس میڈیٹیشن کے فوراً بعد ایک فیڈ بیک لیں آپ سے۔ آپ بتائیں گے کہ آپ کا وہ ایکسپیرینس تھا، اس کے بارے میں چند سوالات ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کہ اس میں آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا۔ اس دوران میں فار دا پرپز آف دس میڈیٹیشن آپ نے کرنا یہ ہوگا that we will try to keep our eyes closed for some time for these 5 minutes۔ یہ 5 منٹ کا میں ایک ٹائمر سیٹ کر لیتا ہوں جی، سو دیٹ آپ کو زیادہ دیر اس میں نہ بیٹھنا پڑے، اور ٹائمر سیٹ کر لینے کے بعد ہم what we are going to do basically is کہ آفٹر دیز 5 منٹس آپ کے پاس، میں آپ کو خود بتا دوں گا کہ اب ٹائم پورا ہو گیا، سو وی کین اوپن آور آئیز اینڈ اسٹارٹ آور ڈسکشن۔ لیکن آپ نے اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے ذہن کو بالکل فارغ کر لیں، یعنی ڈونٹ تھنک اباؤٹ اینی تھنگ۔ خیال آ جائے گا، اگر آ جائے تو اپنے آپ کو واپس تھوڑی دیر کے لیے اسٹارٹ نیو، اپنے پھر سے دوبارہ سے نئے سرے سے شروع کریں۔ ناٹ فار 5 منٹس، جتنا ٹائم بھی رہ گیا اس کے لیے آپ نے پھر سے کوشش کرنی ہے کہ اپنے ذہن کو تھاٹ سے آزاد کر لیں، بالکل اس میں تھاٹس نہ آنے دیں۔ یہ جتنی دفعہ بھی ہوتا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ واپس جیسے ہی آپ ریئلائز کریں کہ آپ کچھ سوچ میں پڑ گئے ہیں یا کچھ سوچنے لگ پڑے ہیں تو اس کو واپس لے کر آئیں گے آپ۔ یہ جو دس ہول آئیڈیا، یہ آگے چل کے ہم ریلیٹ کریں گے اپنے آپ کو سمجھنے کے حوالے سے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے کہ ہم اس کو اگر ایک دفعہ کر لیں، وی ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ مچ بیٹر۔ ٹھیک ہے جی، اینڈ دین اگلے پروگرام میں، اگلے سیشن میں، نیکسٹ فرائیڈے کو میں جو کچھ ہماری لرننگز ہوں گی آج کی، اس کو آپ کو ریلیٹ کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے وہ ہماری کیریکٹر کی ڈیولپمنٹ میں، ہماری ریئیکشنز کو کنٹرول کرنے میں، اور کس طرح سے ہم اپنی تھاٹس کو ٹھیک کرنے میں اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں جی، دس ول بی ایگزیکٹلی 5 منٹس۔ میں بھی اپنے آپ کو میوٹ کر لوں گا، آپ سب سے بھی بلکہ میری گزارش ہے کومل سے کہ وہ میوٹ کر لیں، مجھے اجازت دے دیں کہ میں جب اس کو کھولنا چاہوں تو کھول سکوں، باقی سب کو میوٹ کر دیں۔ آپ جن کے پاس یہ سہولت ہے
گھر میں اگر بچے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. دین یو ول ہیو ٹو ویٹ فار 5 minutes. ادروائز آئی وڈ سجیسٹ, ویری اسٹرانگلی سجیسٹ, تاکہ اگر آپ اس آگے کا پروگرام جو ہے اس سے پوری طرح سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کو ایکسپیرینس کریں ایک دفعہ. اگر آپ پورے 5 منٹ نہیں کر سکتے تو 1 منٹ کے لیے کوشش کر لیں, جتنی دیر کر سکتے ہیں اتنی دیر کوشش کر لیں. اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ پورے 5 منٹ کریں. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس دوران میں جو آپ کے ایکسپیرینسز ہوں گے آپ ان کے بارے میں تھوڑے سے کانشیس رہیں گے, کیونکہ اس کے بعد آپ نے ان کے کچھ جوابات دینے ہیں. جی ہم شروع کرتے ہیں. جی بسم اللہ کرتے ہیں. میں ٹائمر کا آغاز کر رہا ہوں. ایز سون ایز آئی اسٹارٹ دا ٹائم, یہاں پہ میں کوئی میوزک نہیں لگا رہا ہوں, آپ اگر چاہیں تو اپنے ایئر فونز میں کوئی ریلیکسنگ میوزک لگا کر بھی کر سکتے ہیں. لیکن اصل چیز جو ہے جس کا خیال رکھنا ہے آپ نے وہ یہ کہ اپنے ذہن کو جتنا ہو سکے, چاہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی آزاد ہو جائے تھاٹ سے, اس کو آزاد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اینڈ دین کیپ فائٹنگ اٹ. اگر کوئی تھاٹ آتی ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے. برنگ اٹ بیک ٹو ویکنٹ مائنڈ, ایمپٹی مائنڈ. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ کرتے ہیں جی. لیٹ اسٹارٹ فرام ہیئر. آپ کو 5 منٹ یو ول ہیو دا سائلنس. اینڈ اگر آپ لیٹر آن ایون اف یو آر واچنگ دس ویڈیو تو یہ شاید پارٹ ایڈٹ ہو جائے گا, اس کو نکال دیں گے, تو آپ نے اس کو روک لیں فار 5 منٹس اینڈ ایکسپیرئنس اٹ. اٹس امپورٹنٹ دیٹ یو ایکسپیرئنس اٹ. جی میں آغاز کر رہا ہوں جی. اسٹارٹ ناؤ. اچھا جی, یہ میں چاہتا ہوں جی کہ آپ ایکسپلین کریں گے مجھے. دیر آر سرٹن کوشچن دیٹ آئی وڈ بی آسکنگ, اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کا جتنا آنیسٹلی ہو سکتا ہے اس کا جواب لکھتے جائیں. یہ آپ کا فیڈ بیک ہے جس سے کہ ہم فائدہ اٹھائیں گے آئندہ کے اس وقت کے سیشن میں. تو لیٹ اسٹارٹ فرام ہیئر. جی کومل آپ کائنڈلی وہ پول اگر کھول دیجیے گا پلیز. ٹھیک ہے جی. وی ول بی اینڈنگ دا پول ان اباؤٹ 30 seconds. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دوران میں آپ کے سامنے جو سوالات ہیں ایک تو وہ لے آتا ہوں, اینڈ دین وی کین اسٹارٹ ڈسکشن آن دیٹ. دیکھیے یہ دیز آر دا کوشچنز دیٹ یو ور آسکڈ, اور آئی ایم سوری, دیز آر دا کوشچنز دیٹ یو ور آسکڈ, اور اس میں جو میرے پاس جوابات ہیں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہوں جی. یہ انانیمس ہے, نو بڈی واز پوائنٹڈ آؤٹ کہ کس نے کیا جواب دیے. سو the first question was that I'll share the results. آپ کے سامنے بھی آ جائے گا. دیکھیے ہم نے یہ کہا کہ اپنے ذہن کو خالی رکھ کے آپ نے تھوڑے, یہ 5 منٹ کا ٹائم ہے, یہ آپ نے یو ٹرائی ٹو کیپ یور مائنڈ کلیئر آف تھاٹس. The first question was, did you start with a commitment? اس میں 9 out of 10 آنسرز ہیں کہ yes we did start with a commitment. One is that I am not sure. ٹھیک ہے جی. This is a very important exception. Keep this in mind. Did your mind wander? اس میں 9 out of 10 یہ ہے کہ yes it did wander. 1 out of 10 is no, it did not wander. Now the interesting thing might be that the person who wrote I'm not sure is the one whose mind did not wander, but let's keep that aside. The thing is that there's one person whose mind did not wander. Generally, for every person, this is going to happen. Aapka mind wander kar jayega unless you are a seasoned meditator. تو پھر آپ کافی دیر کے لیے اپنے مائنڈ کو you can keep it clear of all thoughts. Number 3 question was, did you recognize immediately that your mind was going to or had wandered, or did it take some time before you realized it? 6 out of 10 say I recognized immediately. 4 out of 10 say it took me some time. Immediate recognition نہیں ہوئی. This is also a very important point. اور یہ ہماری ابھی کی جو ڈسکشن ہم فالوئنگ ڈسکشن ہے اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے یہ ڈسٹنکشن بھی, کہ ہم کئی دفعہ جو کرنے کی کمٹمنٹ کر چکے ہوتے ہیں اس کو ریکگنائز نہیں کرتے امیجیٹلی کہ وہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 4th question is, did you feel any resistance to start anew after you caught your mind wandering? 8 out of 10 say no,
2 out of 10 say yes, they did find some resistance. And number 5 is, did your mind wander only once or more than once? Uh, इसमें once 3 out of 10 है, more than once 7 out of 10. And this is the normal thing, you know. Balki, in fact, once is quite exceptional. It generally is more than once. Number 6 is, were you able to restart afresh every time, or did you lose hope? And there are 7 answers which say I restarted without any resistance, and there are 2 answers which say that I lost hope of completing the exercise. ठीक है जी, this is again a very important input. Strangely, इस सवाल का जवाब मुझे हाँ, एक जवाब ये भी है कि I don't remember, and this is also a very important exception. ये मैं बंद कर रहा हूँ जी आपकी जो पोल है इसके रिजल्ट्स को, इसको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं जी. Now, just to understand the multi-dimensional self, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें. देखिए, try to answer these questions in your mind. Who made the commitment to keep the mind free? मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आपने ये करना है. इसके बाद आपने कमिटमेंट की, ये आपकी कमिटमेंट थी, that I will keep the mind free of thought. ठीक है जी, I will keep my mind clear of any thoughts. This is, so the answer is going to be, इस सवाल का जवाब ये होगा कि I did, right? Whose mind wandered? Yeah. कौन, किसका माइंड है जिसने वॉन्डर किया? क्या मैंने वॉन्डर कराया, मैंने कोई तंग किया आपको, या अल्टीमेटली whose mind was it that wandered? Who recognized that the mind had wandered? या किसकी recognition में डिले हुआ? जिस तरह एक एक्सेप्शन थी ना जी कि I did not recognize immediately, तो वो क्या थी? कौन है जो कि ये रिकग्नाइज कर रहा है? ये भी मैं ही हूं. मैंने ही कमिटमेंट की, मेरे ही माइंड ने वॉन्डर किया, मैंने ही उसको कैच किया. ठीक है जी. एंड हु क्लियर्ड द माइंड एंड रीस्टार्टेड अफ्रेश? मैं ही हूं. ठीक है जी. दीज आर द वेरियस फंक्शनल डायमेंशन ऑफ माई माइंड. वो क्या कर रहा है इसको अभी हम देखेंगे कि वो क्या क्या डायमेंशंस हैं. एंड देन वी विल, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल रिलेट इट टू आवर प्रोग्राम ऑफ moral uplifting and living more consciously. Who restarted with a renewed commitment or gave up? ये भी मैं ही हूं. मैंने ही पहली कमिटमेंट की, मेरे माइंड ने वॉन्डर किया, मैंने ही रिकग्नाइज किया कि माइंड वॉन्डर कर गया है, मैंने ही कोशिश की कि अपने माइंड को फिर से क्लियर करना है, और फिर मैं ही हूं जिसने कि या तो अपनी रिन्यूड कमिटमेंट से दोबारा आगाज किया, और या आई गेव अप कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता. ठीक है जी. नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. मैं ये चाहता हूं कि इन सारे एस्पेक्ट्स को, अब ये जो मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस कराने लगा हूं, ये थोड़ा सा आपको इस वक्त ऐसा लग सकता है कि ये एक कंफ्यूजिंग चीज है और इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं आपसे चाहूंगा कि अगले हफ्ते तक सब्र कर लीजिए. इंशाल्लाह मैं इसको रिलेट करूंगा अपने इन टॉपिक्स के साथ. Why is it that this understanding of the multi-dimensional self is so important in my mind? I would like you to please trust me. We will try to explain it in the next session, inshallah. लेकिन for now, let us try to understand this multi-dimensional self. देखिए, आपने कमिटमेंट की. एक हमारे माइंड का एस्पेक्ट वो है जो जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन की जरिए से दूसरों को डायरेक्ट करता है, यानी अपने माइंड को या अपने आप को डायरेक्ट करता है कि तुमने ये करना है. ये मैं ही हूं, यानी ये डायरेक्टर सेल्फ मेरा ही सेल्फ है, ऐसा नहीं कोई बाहर से आया है. इट इज माई ओन सेल्फ. अगर मैं कंट्रोल कर सकता आपकी थॉट्स को, मैं आपके डायरेक्टर सेल्फ को कंट्रोल कर सकता, तो हो सकता है कि किसी के भी माइंड को वॉन्डर ना होने देता. लेकिन दिस इज माई ओन सेल्फ. ये मेरा सेल्फ है. डायरेक्टर सेल्फ को मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, सिर्फ समझने की गर्ज से अभी हम बात कर रहे हैं जी. यानी ये जाहिर है कि ये कोई ऊपर लिखा हुआ नहीं है, इनके लेबल्स नहीं लगे हुए. डायरेक्टर सेल्फ वो है जो ये बताता है कि तुमको क्या करना है, तुमको इस वक्त क्या करना चाहिए या क्या करना है. इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन. सबसे पहले तो या इसके पास इंफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी, लेकिन बहरहाल ये अगर नहीं होगी तो फिर ये साइलेंट रहेगा. ठीक है जी. डायरेक्टर सेल्फ स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन एंड डिसाइड्स व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू.
اس کے بعد دوسرا سیلف وہ ہے جو کہ آپ کے سامنے بالکل نمایاں ہوا، جو کہ حقیقت میں کر رہا ہے، مائنڈ وانڈر کر گیا. آپ کے ڈائریکٹر سیلف میں جو کچھ بھی کہا تھا مائنڈ کو کہ تم نے اپنے آپ کو کلیئر آف تھاٹس رکھنا ہے، مائنڈ ڈڈ ناٹ لسن ٹو اٹ، دس ایسپیکٹ آف دا سیلف which is actually doing it. Now اس کو میں نے ایکسپلین کیا، اس کو ذہن میں رکھیے، یہ ساری ٹرمز جو میں یوز کر رہا ہوں ڈائریکٹر کی، ایکٹر کی، یہ ساری صرف سمجھنے کی غرض سے ہیں. یہ اصل میں فنکشنل اس کے ایسپیکٹس ہیں. فنکشنل ایسپیکٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ ذہن کے کچھ حصے یہ کام کر رہے ہیں، کچھ حصے یہ کام کر رہے ہیں، کچھ حصے یہ کام کر رہے ہیں. ایکٹر سیلف کیا کرتا ہے؟ اٹ کیریز آؤٹ ایکشنز ایدر آن اٹس اون اور ایز ڈائریکٹڈ بائی دا ڈائریکٹر سیلف. یہ جو اوپر اس نے کہا کہ اپنے آپ کو خالی رکھو، تو آپ میں سے 9 out of 10 لوگوں نے کہا کہ اس کی کوشش کی. ٹھیک ہے جی. اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ایک دفعہ وانڈر کیا، ورنہ واپس ہم لے آئے اور پھر اس کے بعد وانڈر نہیں کیا. دیٹس ویری گڈ، دیٹس ایکسلنٹ فیکٹ. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ وہ ایکٹر سیلف بیچ میں ایک جگہ پہ اپنے طور پہ بھی کام کرنے لگ پڑا. نمبر 3 ایسپیکٹ جو ہے اس کا، جو تیسرا ایسپیکٹ ہے جو شاید ابھی چھپا ہوا ہے، وہ ہے آبزرور سیلف کا. ہمارا آبزرور سیلف یہ وہ سیلف ہے کہ جو observes whether or not actions are performed as directed by the director self. آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ میں نے فوراً یہ سمجھ لیا کہ میرا مائنڈ وانڈر ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا آبزرور سیلف بہت ایکٹیو تھا، اس نے فوراً یہ جان لیا کہ مائنڈ جو ہے وہ وانڈر کر گیا اور اس کے بعد واپس لایا. یہ جو واپس لانے کا کام ہے یہ بھی ایک سیلف ہے. ٹھیک ہے جی. جو اصل میں کنٹرولر سیلف ہے، جو واپس دیکھتا ہے کہ یہ جو میں جو کرنا چاہ رہا تھا، جو کرنے نکلا تھا، وہ کیا کر پایا ہوں، اور اگر نہیں کر پایا تو کیا وجہ ہوئی ہے، واٹ کین آئی ڈو اباؤٹ اٹ. اس نے اپنے آپ کو ہی واپس کھینچا ہے. ٹھیک ہے جی. So what the controller self does is to strive to bring the actor's actions and the director's orders in alignment. یہ جو ایسپیکٹ ہم نے سارے ابھی بیان کیے ہیں، یعنی آپ کا ذہن کا ایک حصہ ہے یا ایک ایسپیکٹ ہے، فنکشنلی اسپیکنگ ایک ایسپیکٹ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. ایک ایسپیکٹ یہ ہے جو یہ دیکھ رہا ہے کہ جو بتایا گیا ہے کہ کرنے کا وہ کیا جا رہا ہے. ایک ایسپیکٹ وہ ہے کہ اگر اس سے ہٹ جائے آدمی تو اس کو واپس اس لائن پر لے کے آنے کی کوشش کرتا ہے. ایک ایسپیکٹ یہ ہے جو وہ کر رہا ہے جو کہا گیا ہے. ناؤ the thing is، یہ صرف میں جس طرح آپ سے عرض کیا، یہ ہم نے اس کو اس طرح سے ڈیوائڈ کیا ہے اور فار دا پرپز آف آور ورک ہیڈ ڈیوائڈ کیا ہے. مقصد اصل میں وہ ہے، ورنہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں ایک سیلف کی وہ بھی ایسپیکٹ ایڈ کیا جا سکتا ہے اس میں. یعنی یہ دیکھیے، یہ جو میں نے ابھی ساری بات آپ سے کی ہے، جس سے میں نے یہ بتایا کہ ایک ڈائریکٹر سیلف ہے، ایک ایکٹر سیلف ہے، اور اس کو میں نے اس میڈیٹیشن کی ایکسرسائز سے آپ کو کوشش کی ہے کہ نمایاں ہو سکے کہ ڈائریکٹر سیلف وہ ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ خالی رکھنا ہے. ایکٹر سیلف وہ ہے جو کبھی بھٹک گیا، کبھی واپس آیا، کبھی یہ کیا کبھی وہ کیا. آبزرور سیلف وہ ہے جو دیکھ رہا ہے. کنٹرولر سیلف وہ ہے جو واپس لے کے آ رہا ہے اس ڈائریکشن پہ کہ جو اس پہ ڈائریکٹر سیلف چلانا چاہتا ہے. ایک اور بھی سیلف ہے جس کو ابھی ہم شامل نہیں کر رہے. وہ سیلف کیا ہے؟ جو ابھی ان چاروں کی بات کر رہے ہیں، جو ان چاروں کے اوپر نظر ڈال کے دیکھ رہا ہے کہ یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے. ٹھیک ہے جی. بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. وائی از اٹ دیٹ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ؟ یہ بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں جی. ہمارا جو مقصد ہے وہ اصل میں یہ کوئی کھیل کھیلنا نہیں ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ ڈیولپنگ سینیریو کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جسٹ فار دا پرپز آف انڈرسٹینڈنگ اور ڈیلیورنگ دی آئیڈیا کہ ہم ملٹی ڈائمینشنل سیلف رکھتے ہیں. مقصد اصل میں وہی مورل اپ لفٹنگ کے اندر اپنی ذات کو پہچاننا ہے. یہ ہمارے 4 ڈفرنٹ ایسپیکٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ان سب کی موجودگی میں ایک اور ایسپیکٹ بڑا امپورٹنٹ کام کر رہا ہے، وہ ہے ہماری ایموشنز. ٹھیک ہے جی. جو ان سب کے اندر افیکٹ کر رہی ہیں ان کو. یہ ہمارا لمبک برین ہے. وہ تو برین ہی فزیکلی سیپریٹ ہے، لیکن ہے وہ برین ہی. یہ جو بات ہے نا جی کہ ہیڈ اور ہارٹ والی بات، یہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ ایموشنز آپ کی ہارٹ سے نکل رہی ہوتی ہیں. ایموشن بھی آپ کی لمبک برین ہی سے نکل رہی ہوتی ہیں. وہ دماغ کا ایک ایسپیکٹ ہے which is considered to be the most primitive
of our human brain. But اس کے اندر جو ایموشنز نکل رہی ہیں وہ جس ایسپیکٹ سے آپ کے لیے یوں سمجھ لیں کہ جس بھی چاہے وہ ڈائریکٹر سیلف ہو چاہے وہ ایکٹر سیلف ہو جس کے پاس ایموشنز کی زیادہ طاقت ہوتی ہے وہ سیلف اسٹرانگر ہوتا چلا جاتا ہے. میں نے یہ جو ایک بڑی کوشش کی ہے کہ ایک میٹافور کی لینگویج میں آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ ہمارے ملٹی ڈائمینشنل سیلفز ہیں. ان کو سمجھنے کے والے سے میں صرف اتنی بات گزارش کروں گا کہ اس کی اپلیکیشن جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے کر دیجیے گا. اور ناؤ جسٹ فوکس آن کہ کیا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس کے بعد یہ جو پورے کا پورا سیلف ہے ہمارا, یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے, یہ یو نو دی ہول تھنگ, اٹ از انٹریکٹنگ ود دی انوائرمنٹ. اور اس کے نتیجے میں ایک مورل ڈائمینشن وجود میں آتی ہے. یعنی ہم نے کیا کرنا ہے, کیا ڈائریکٹر کی بات ماننی ہے, ایکٹر کی بات ماننی ہے, آبزرور ایکٹیو ہے, آبزرور ان ایکٹیو ہے, کنٹرولر کتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ کھینچ کے واپس لے آتا ہے یا نہیں لاتا, ان ساری چیزوں سے فرق پڑے گا. جی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے فار دس ویک آپ نے اس سوال پہ غور کرنا ہے. جی اگلے ہفتے میں اس کی کوشش کروں گا کہ اس سوال کا جواب آپ کو دوں گا. فار ناؤ یو ول بی thinking about it, deliberating on this question about what are some of the insights, understandings, and practices for the future that we can derive from the concept of the multi-dimensional self. یہ جو آج ہم نے ملٹی ڈائمینشنل سیلف دیکھا ہے, اس میں سے کیا انسائٹس مل رہی ہیں آپ کو, کیا آپ سمجھتے ہیں اس پہ غور کریں گے تھوڑا سا تو شاید نکل آئیں. کیا انڈرسٹینڈنگز ہیں, کیا پریکٹسز ہیں فار دا فیوچر جو کہ ہم اس سے ڈرائیو کر سکتے ہیں. اینڈ فرام آور بریف میڈیٹیشن ایکسپیرئنس میں کوشش کروں گا جی کہ اگلے ہفتے ادھر سے ہی اس کا آغاز کروں. اس سلائیڈ کو پہلے شو کروں گا آپ کو, اینڈ فرام ہیئر وی ول بی موونگ فارورڈ. فار ناؤ آئی ایم اویلیبل فار یور کوشچنز. آج کے لیے ہم ذرا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ گیا بیکاز آف دا 5 minute almost kind of a break that we had to take for meditation. Thank you very much.